میں ہوں موئز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو دا شو۔ آج ہم بات شروع کریں گے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے کیسز کھل چکے ہیں۔ وہ کیسز جو بہت عرصے سے نہیں چل رہے تھے اب چلنے کی طرف آ چکے ہیں۔ نواز شریف صاحب جن کی ایبسنس جو ہے وہ اس طرح فیل نہیں کی جا رہی تھی، لیکن اب پرائم منسٹر صاحب کو بہت یاد آ رہے ہیں۔ اور تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کس بیک ڈراپ میں ہوا اور وہ کیا ہے جو بدلا کہ اب جو ہے نواز شریف صاحب اور مریم نواز پھر سے ہیڈ لائن نیوز بن چکے ہیں۔ اور سال اور کچھ کی خاموشی جو ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے جو ہے وہ اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی ہے جس کا کہ خان صاحب کہتے ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کب ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف توجہ پھر سے آئی۔ کیا وہ فون کال ہے جو انہوں نے فضل الرحمان صاحب کو کی اور اے پی سی کی بات کی، ان سے معذرت کی کہ ان کے پچھلے دھرنے میں شرکت اس طرح سے نون لیگ نے نہیں کی جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی؟ کیا وہ ایکسپیکٹیشن تھی حکومت کی کہ تینوں پارٹیز اے پی سی میں جا کے اس طرح کی اپوزیشن کر پائیں گی کہ جس سے حکومت کو ٹف ٹائم ملے گا؟ بہرحال اگر یہ بات جڑتی ہے یا نہیں جڑتی، بٹ کوئنسیڈنس ضرور ہے کہ بڑے ایک طویل عرصے کے بعد نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں اور مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیسز جو ہیں وہ اس طرح چلنے لگ گئے ہیں اور نئے کیسز اس طرح درج کیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی دہشت گردی کی عدالتوں میں، بلکہ دہشت گردی کی شکیں لگائی جا رہی ہیں احتجاج پہ، اور ایسے احتجاج پہ جہاں پہ پتھر جو ہے وہ مریم نواز صاحب کی صاحبہ کی گاڑی کو ہی لگے تھے۔ تو جعفری صاحب پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اب کیوں؟ اب اس میرٹس کو ایک منٹ کے لیے ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب صحیح باہر گئے، انہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے پہ ہم بات کریں گے ضرور، بیکاز اٹ افیکٹس پالیٹکس گریٹلی، بٹ پہلے کہ وائی ناؤ؟ دیکھیں ایک پٹیشن لسٹ ہوئی ہے وحید صاحب، جو سب سے بڑی اس ہفتے کی خبر ہے۔ ان بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم کیا ہے نیب کو کہ وہ تعین کریں نواز شریف صاحب کتنے بیمار ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے وہ یہی بات تعین کریں، اور نواز شریف صاحب کو کہ وہ عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں، عدالت کے سامنے وہ اپنے آپ کو پیش کریں، پھر ہی عدالت کچھ اور فیصلہ کرے گی اگلی تاریخ تک۔ تو لہٰذا وائی ناؤ کے پیچھے پالیٹکس کیا ہے وہ ایک طرف، لیکن ایک پولیٹیکل پروسیس کے بعد یا جس بھی وجہ کے بعد ایک چیز ایک لیگل کوریڈور میں آ گئی اور ایک فیصلہ ہے عدالت کا، لہٰذا نواز شریف صاحب کے پاس یہ جو چوائس ہے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں، ان میں سے ایک فیصلے کے اینڈ پہ وہ ایک پھر ایبسکانڈر ہوں گے اور اس کے جو بھی نتائج ہوتے ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ وائی ناؤ کہ اتنا انٹرسٹ کیوں آیا حکومت کو خوش کرنے کا، وہ تو ایک ٹائم تھا کی باتوں سے۔ دیکھیں وہیں اگر آپ اجازت دیں، دیکھیں ایبسکانڈر کی آپ نے بات کی، اب ایک ٹائم تھا 2018 میں مریم نواز صاحبہ نے فیصلہ کیا، نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اریسٹ ہوں گے، الیکشنز ہونے جا رہے تھے، وہ واپس آئے، جو بھی احتساب کا عمل تھا ان کا اس پہ اعتماد تھا یا نہیں تھا، انہوں نے سوچا کہ ہم اس سے گزریں گے اور اس کو ایکسپوز کریں گے۔ اب وہ عمل دو دفعہ گزر چکا ہے اور عوام کے سامنے آ چکا ہے، اس کی کریڈیبلٹی جو بھی ہے یا نہیں ہے وہ عوام کے سامنے اب دو دفعہ آ چکی ہے۔ اس دفعہ اگر نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا اعتماد اب نہیں رہا اس پروسیس میں اور لہٰذا اس دفعہ ان کی صحت کیونکہ اجازت نہیں دیتی تو وہ واپس نہیں آتے اور ایبسکانڈر ڈکلیئر ہونے کو تیار ہو بھی جاتے ہیں، تو سیاست پہ آپ کے خیال سے اس وقت کیا فرق پڑے گا؟ and how different is this time compared to 2018 when they did come back? I think 2018 میں جو قوتیں ان کے خلاف تھی ان کی طاقت کچھ اور تھی، آج ان کی طاقت اس سے نسبتاً کم ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ وحید صاحب، اور اس کے بارے میں نے ٹویٹر پہ بھی کہا تھا، ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں عظیم لوگ، یعنی کہ پبلک لوگ جو کہ ایک طاقت کی پوزیشن تک پہنچتے ہیں، لوگوں میں پذیرائی رکھتے ہیں، ایسے ان میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے بھی اول تو یہ لوگ بھی کم ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی زندگی کے سب سے اہم مراحل کو واپس سے کرنے کا موقع ملے۔ نواز شریف صاحب کو ایک بار پھر سے پاکستان آنے کا موقع ملا ہے۔ وہ جنرل مشرف کے انڈر 2 بار پاکستان آئے،
وہ جو بھی وجہ سے آئے اس کو اگر آپ الگ کر دیں، لیکن اپنے آپ کو کورٹس کے سامنے پیش کرنے اور سزا کاٹنے کے لیے وہ ایک دفعہ پہلے آ چکے. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب ایئرپورٹ کا راستہ بھول گئے تھے اور اس کے بعد کیا ہوا. ان کو اس کا موقع پھر سے مل رہا ہے کورٹ کے سامنے پیش ہونے کے لیے، ایک گرینڈ ایویڈنس کے لیے، ایک ڈیوڈ اینڈ گولیت سٹوری کے لیے. اب وہ اگر اس کو نہیں لیتے. جی دیکھیں اب یہیں رک جائیں. اب آپ نے پہلے کہا کہ انہیں ایک دفعہ پھر یہ موقع مل رہا ہے اور وہ 1986 کا بھٹو مومنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ریپلیکیٹ اگر پنجاب میں کر پاتے ہیں تو سیاست پہ اس کے دور رقص نتائج ہو سکتے ہیں اور ان کی سیاست بالکل اوپر جا سکتی ہے اگر تو یہ ممکن ہے. دوسری طرف ابھی 3 سال ہیں سر الیکشنز کو، اور مشرف صاحب کے وقت بھی ہم نے دیکھا اور پاکستان کی اور ویسے بھی آئی تھنک دنیا کی ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے کہ عموماً ایئرز آف چینج جو ایئرز آف الیکشن جو ہوتے ہیں ان میں مومنٹم بننا آسان ہوتا ہے اور مڈ ٹرم جو ہے وہ مومنٹم عموماً عوام سے بنانا مشکل اور اسٹیبلشمنٹ سے بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ کیونکہ ان کی تو جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ بالآخر عوام ہے، تو آپ کے خیال سے یہ جلدی نہیں کچھ 3 سال الیکشن سے پہلے ٹو پٹ اٹ آل آن دا لائن، یا پھر تھوڑا رک کے تھوڑا ٹائم؟ صحیح فرما رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو ایک اور پاسبلٹی ہے کہ وہ آئیں گے، اریسٹ ہوں گے، کچھ نہیں بول پائیں گے، کچھ سیاست نہیں کر پائیں گے، بنسبت کہ اگر یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو بھرپور طرح سے وہ اپنی سیاست کھول دیں گے لنڈن میں. تو یہ بھی دیکھیں کہ اسٹریٹجیکلی واٹ از دا وائزر تھنگ ٹو ڈو فار ہم پولیٹیکلی. دیکھیے معذرت، لنڈن میں سیاستیں نہیں کھلتی، لنڈن میں ریٹائرمنٹس کھلتی ہیں، لنڈن میں سیاست نہیں کھلتی، خاص طور پہ اس میں ایسا تو نہیں ہے. ایسا تو میں آپ سے بالکل اختلاف کروں گا اس بات سے. پاکستان میں تو لنڈن سے نہیں، آپ کے سامنے کورٹ کیسز ہیں اور آپ کورٹ کیسز کو ایویڈ کرتے ہوئے انگلینڈ میں آپ بولنا شروع ہو جائیں اس کی کیا ویلیو ہوگی، اس کی کتنی ایکسپوجر ہوگی، گورنمنٹ کے لیے کتنی بڑی لاٹری ہوگی. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت پورر ڈیسیجن ہے آف دا چوائسز آفرڈ. دوسری بات یہ کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ اگر 4 سال بعد ہوتا اور اگلا سال الیکشن کا سال ہوتا تو یہ تو اور بھی بہترین ہوتا کہ اس کورٹ کے کہنے پہ. لیکن سر اب یہ آپشن نہیں ہے. ایک کورٹ کا حکم ہے، آپ نے پیش ہونا ہے. کورٹ نے یہ بھی اندیا دیا تھا اپنے ریمارکس میں کہ ہم نیب کو روک دیں گے اریسٹ کرنے سے، لہٰذا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ سے ہی گھر لیے جائیں گے تو وہ اس کا بھی ممکن ہونا ایڈیٹیبل ہے بائی وے آف وٹ ایور ایپلیکیشن بفور دا کورٹ. اب لہٰذا بات رہ گئی کہ آنا ہے یا نہیں آنا. کورٹ کا حکم ہے کہ آنا ہے، تو میرے خیال میں نہیں آنے سے پھر آپ اپنی سیاست کو ایک بہت بڑا دھچکا لگائیں گے. ایک سیکنڈ، یہ آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کے سپورٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ احتساب کے عمل میں آج بھی وہ کریڈیبلٹی ہے کہ ان کا نہ آنا ان کے بھاگنے کے مترادف سمجھا جائے. نمبر 1 اور نمبر 2 میں یہ نہیں ازیوم کر رہا ہوں، میں یہ ازیوم کر رہا ہوں کہ جو تمام حکومت کہتی آئی ہے کہ یہ بھگوڑے ہیں اس کے اوپر مہر لگ وہ کسی بھی طرح سے چینج نہیں ہو سکتا، وہ سپریم کورٹ میں اپیل نہیں ہو سکتا. آگے عدالت جب میڈیکل ریکارڈ فریش ریکارڈ لکھے گی اور ویریفائی کروائے گی ان کی میڈیکل کنڈیشن، تو آپ ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ ان کی میڈیکل کنڈیشن جو ہے وہ شاید ایسی ہے کہ وہ آ سکتے ہیں. تو یہ کچھ ازمپشن آپ کی بات میں کچھ بھی ازیوم نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں ایک موقع ملا ہے پاکستان واپس آ کے عدالت کے سامنے پیش ہو کر اپنی سیاست کو جمپ سٹارٹ کرنے کا. یہ موقع اگر چھوڑیں گے تو وہ اپنی زندگی کی ایک بڑی غلطی کرتے آئیں گے، جن میں سے ایک اور بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ایئرپورٹ آنے کا کہا تھا. نہیں، لیکن دیکھیں اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں اور اریسٹ ہو جاتے ہیں اور مریم صاحبہ بھی اریسٹ ہو جاتی ہیں تو پھر کہاں سیاست جاری ہے؟ کیا اچیو ہوگا اس سے؟ بھائی وہ جہاں بھی جاری ہے، دیکھیں سیاست جو ہے وہ ہر دن کی وکٹریز کا نام نہیں ہے. سیاست کے اندر پریشر بلڈنگ کے لیے کنسسٹنسی کی ضرورت ہوتی ہے. آئے دن آپ فیصلہ کر لیں کہ اگلے سال لنڈن اور پاکستان کے کمپنیشن سے زیادہ پریشر نہیں بلڈ ہوگا. پریشر بلڈنگ نہیں ہوتی. جی دیکھیں احتساب کی کریڈیبلٹی آج وہ نہیں ہے. آج اگر وہ نہیں آتے واپس اور احتساب کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں تو that might also have teeth or no? نہیں, I don't think it has any teeth at all. I think PTI کا جو پہلا نعرہ ہے اس کو کھوکھلا کرنے کے اندر نواز شریف صاحب کامیابی تھوڑا بہت جب ہوئے تھے جب وہ جیل چلے گئے تھے اور PTI سے ہضم نہیں ہو رہے تھے. اس کے بعد سے تو وہ اس بات کو فوقیت دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی بات ہے 5 ہارٹ اٹیکس جن میں سے 2 ان کو کسٹڈی میں ہوئے تھے ریسنٹلی.
اس کے بعد آپ آ کے چھٹے اور ساتویں کا رسک لیتے کیا؟ نہیں جی، لیکن میں نواز شریف نہیں ہوں اور میری ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، اور میں پولیٹیکل عزائم ان کی طرح اور میرے پولیٹیکل سٹیکس ان کی طرح نہیں ہیں. جی سوری، آپ 71 سال کے بھی نہیں ہیں؟ جی میں 71 سال کا بھی نہیں ہوں، لیکن اگر میں اپنے آپ کو اس ملک کی جمہوری قوتوں کا علم بردار قرار دیتا نا وحید صاحب، تو پھر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ میں پھر ایسے ہی کچھ کرتا جو میں کہہ رہا ہوں. تو دیوار میں سر مارنے کے مترادف اگر یہ بات سمجھی جائے تو بھی آپ آتے اور سر مارتے دیوار میں؟ نہیں، لیکن پھر میں دیوار کو برا نہیں کہتا، پھر میں چپ ہو جاتا، لندن کی سیریں کرتا، کافی پیتا اور کچھ بھی نہیں بولتا. نہیں تو ابھی بھی تو وہ کچھ بھی نہیں بول رہے تھے، تو پھر یہ سب عذاب جو ہے وہ پھر سے کیوں ان پہ نازل کیا گیا ہے؟ کیونکہ بولنا شروع وہ عوام کے لیے نہیں ہوئے تھے، ذاتی مفاد کی وجہ سے ہوئے تھے، اور بولنا بند وہ عوام کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے، ذاتی مفاد کی وجہ سے ہوئے تھے. نہیں تو اس میں حکومت کا یا نیب کا ان کے پیچھے جانے کی موٹیویشن کہاں سے بنی ہے؟ میرے خیال میں نیب کی موٹیویشن تو کنسسٹنٹ ہے، لیکن میاں صاحب نے جو جتنی بھی پوزیشنز لی ہیں وہ پاکستان واپس آنے کی جو پوزیشن تھی وہ ایک کلیئرلی فنڈامنٹل شفٹ تھا میاں نواز شریف صاحب میں. لیکن اس کے بعد سے جتنی بھی نواز شریف صاحب نے پوزیشنز لی ہیں وہ ووٹ کو عزت دلانے کے لیے نہیں لی. اگر ہم اس طرف تھوڑی سی توجہ دیں کہ اب سیاست جو ہے وہ اے پی سی کی جو سیاست ہے جو ایکچولی تھریٹن کرتی ہے حکومت کو، وہاں پہ پیپلز پارٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں پی ٹی آئی اور باقی فورسز سے قریب ہوتی نظر آ رہی ہے. وہاں پہ اگریشن اے پی سی کے حوالے سے کم ہوتا نظر آ رہا ہے. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اکیلے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ انکلیئر ہے. جو وہ کر سکتے ہیں وہ دکھا تو چکے ہیں. پی ایم ایل نون پہ بے انتہا پریشر بڑھایا جا رہا ہے، ہر طرح کی مقدمے ان پہ کھولے جا رہے ہیں، اور جس طرح کا پریشر اس وقت پھر سے پی ایم ایل نون کی قیادت پہ آ گیا ہے وہ پچھلے سال ڈیڑھ دو میں نہیں دیکھا گیا. تو اس سارے بیک ڈراپ میں آپ اے پی سی کا فیوچر کس طرح دیکھیں؟ دیکھیں اے پی سی کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، میں تو اسی بات سے حیران ہوں. اے پی سی میں پہلے آپ بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب نے کیا، پھر پہلے آپ جب شہباز شریف صاحب فضل الرحمان صاحب سے ملنے گئے وہاں پر ہوا، پھر جب شہباز شریف صاحب زرداری صاحب سے ملنے آئے تو جو وہ کہتے تھے کہ میں ان کو ٹانگوں سے گھسیٹوں گا اور روڈوں پہ یہ کروں گا، ان سے انہوں نے سلام کیا سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، اور وہ بغیر پریس کانفرنس کیے چلے گئے. خان صاحب کے حوالے سے کافی دھیمی تھی. آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی یا ان کی جو میٹنگ تھی جو ہے لائیو دکھائی بھی گئی، اس میں انہوں نے کافی ہولا ہاتھ رکھا عمران خان صاحب پہ بنسبت جو دیکھیں پیپلز پارٹی بہت انٹرسٹنگ حرکتیں کرنے جا رہی ہے اس ملک کے اندر. جو میرا اوبیسلی تجزیہ ہے، اس ملک کے اندر کسی وجہ سے اس طرح کی اجارہ ہے وحید صاحب. یہ ایک صحت مند اگر اپوزیشن ہوتی، 64 لوگ اگر کھڑے ہو کے دعویٰ کرتے کہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے، پھر وہی 64 لوگ ووٹ بھی دیتے تو فرق ہوتا. آج ایسا نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے سینٹ کے الیکشنز میں پی 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 اور پی ٹی آئی کی کوآپریشن ہو سکتی ہے اور پی ایم ایل نون کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ مجھے وہ تو خیر بہت دور کی باتیں ہیں، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو دو ٹوک پوزیشن کچھ معاملات پہ رہتی ہے جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہوئے، وہ تمام معاملات پہ نہیں ہوتی. اور پیپلز پارٹی کی کچھ پوزیشنز ایسے ہوتی ہیں جن پہ جس طرح انہوں نے چیف منسٹر بلوچستان جس طریقے سے انہوں نے ہٹنے کے اندر کردار کا کلیم کیا تھا کہ ہم نے کیا ہے، سینٹ الیکشنز میں انہوں نے جس طرح کا کردار پلے کیا تھا، علیہ اعلان کہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن نواز شریف ہے، ایک ایسے وقت پہ جب کسی کا بھی سب سے بڑا دشمن ان کی نظر میں، کسی کی بھی نظر میں نواز شریف نہیں ہو سکتا تھا ان کے لیے. پھر اس کے بعد جو انہوں نے یہ نواز شریف صاحب نے الیکشنز کے بعد بوائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے اس سسٹم کو بچانے کی بات کی تھی جس سسٹم کو وہ فرسودہ کہتے ہیں، سلیکٹڈ کہتے ہیں، فراڈولنٹ کہتے ہیں، لیکن اندر بیٹھے ہوتے ہیں. لہٰذا پیپلز پارٹی کا جو رول رہا ہے وہ میں نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے کہ جب سب سے بڑا اور بنیادی موقع ہوتا ہے، جب پینلٹی پہ بال رکھی ہوتی ہے، گولی بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کک نہیں لیتی. تو بلاول صاحب کو جو گنجائش اور چھوٹ دی جاتی ہے، جس طرح کی تنقید وہ کر پاتے ہیں، وہ تنقید کی اشر اشیر جو ہے جب مریم نواز صاحبہ کرتی ہیں
تو ایک الگ طرح کا رسپانس آتا ہے حکومت کی طرف سے. اس تضاد کو آپ کس طرح اسیس کرتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال سے حکومت کے لیے تھریٹ نہیں ہے بلاول صاحب. حکومت کے لیے ایک پوائنٹ آف ریڈیکیول تو ہے. میرے خیال سے جب بھی بلاول صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب ان کی نقل اتارتے ہیں. پارلیمان میں انہوں نے اتاری, ایک بار پھر سے انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے وہ کیا. لہٰذا عمران خان صاحب کو کھلتی تو ہے, بلاول بھٹو صاحب کی بات بھی اتنی بری لگتی ہے لیکن کانسیکوینشل اتنی نہیں ہوتی ان کے لیے, کیونکہ بلاول صاحب کی فیفڈم جو ہے وہ میرے خیال سے اگلی جنریشن میں پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب نہیں ہو سکتی, اور یہ بات سب کو آیا ہے. لہٰذا وہ جو ان کی ووٹ وننگ بریڈ باسکٹ ہے اس کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے, اور مریم نواز صاحبہ کا ایک انداز بھی ہے, ایک طریقہ بھی ہے, اور ایک تھریٹ ہے, ایک جینیوئن تھریٹ ہے, تو جب وہ سامنے آتی ہے تو آئی تھنک اکارڈنگلی بیہیو کرتی ہے پی ٹی آئی. جس طرح کا لہٰذا ہم سمجھیں کہ جس طرح کا پریشر مریم صاحبہ پہ اپلائی کیا جاتا ہے وہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ ان کی تھریٹ لیول اور ان کی امپورٹنس جو ہے اور ان کی پوٹنسی پولیٹیکلی جو ہے وہ باقی پولیٹیکل لیڈران سے پھر لہٰذا زیادہ ہے. جی لیکن ایسا رہے گا نہیں. اگر وہ اس پریشر کو سکم کرتی رہیں تو اس پریشر کے نیچے آنے کا اور پھر جواب نہ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا وزن ہلکا ہوتا رہتا ہے اور بتدریج ہلکا ہوتا رہتا ہے. اور سیاست میں اگر چند ہی موقع آتے ہیں بڑے موقع, اور اسی طرح چند ہی چھوٹے موقع آتے ہیں, لہٰذا اگر آپ ایک سمت کا تعین کر لیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ایک پورے سال کے لیے یا آدھے سال کے لیے, تو اتنے بڑے رہتے نہیں. میرے آپ کے جیسے لوگوں کے لیے سیاست کے نہ موقع آتے ہیں, اور اگر آتے ہیں تو ایک یا دو, بٹ پیپل ہو آر بورن ان دا کریڈل آف پاور, اور جو ایک اتنی بڑی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی ایئر اپیرنٹ کے پوزیشن میں ہوں, ان کے لیے میرا نہیں خیال کہ موقع جو ہے وہ آ کے چلے جاتے ہیں. میں کم سے کم اس طرح زیادہ آتے ہیں کیونکہ میری سیاست میں کوئی موقع نہیں آتے, لیکن ان کے بھی موقع جو ہیں وہ محدود ہوتے ہیں. دیکھیں آپ بار بار اگر ایک کنسسٹنٹلی پوزیشن جو ہے سائلنس کی لیتے رہیں گے, آپ کو پتہ بلاول بھٹو زرداری کی کتنی لانچز ہوئی تھیں, بلاول بھٹو زرداری 1.0 2.0 3.0, اور اب جا کے yes he has become that standard, the chairman of the party, undisputed. It took 5 launches. He got many bites at the cherry. Because in that position you do, بلاول صاحب کے سامنے میرے اور آپ کے لیے بلاول صاحب once in a lifetime میرے آپ کے لیے ہوتی ہیں. جی بلاول صاحب جس اسکوپ میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کو آج بھی کوئی اپوزیشن نہیں ہے, وہ آج بھی کوئی عجیب سی بات کر دیں وہ پھر سے ری لانچ ہو جائیں گے. لہٰذا بلاول صاحب تو ایک اپنی پلینگ فیلڈ میں کھیل رہے ہیں نا, مریم صاحبہ کے لیے ایسا نہیں ہے. پوزیشن میں ہوتے تو ری لانچ ہوتا ہے. آپ جو آل اور نتھنگ کی باتیں کر رہے ہیں نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے, I don't agree with that. I think میں آل اور نتھنگ کی بات نہیں کر رہا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیسک بنیادی کنسسٹنسی ہوتی ہے. جب وہ بیسک بنیادی کنسسٹنسی آپ کے بیانیے میں نہ ہو تو آپ کا بیانیہ تو نہیں بدلا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیانیہ, لیکن آہستہ آہستہ کھوکھلا ہوتا جاتا ہے. اگر آپ کو ووٹ کو عزت دلانا صرف 2 دن یاد آتی ہے تو بیانیہ کھوکھلا ہوتا ہے, مطلب اس میں مزید پختہ تو نہیں ہوتا نا. اس پہ تو آپ بھی متفق ہوں گے کہ وہ خود بیٹھا ہوا طاقت تو نہیں کنٹرول کر رہا ہوتا. کہ اس سے بیلٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ کتنا فرق پڑے؟ میرے خیال سے اس پہ بیلٹ پہ صرف منفی فرق ہی پڑ سکتا ہے, مؤثر فرق نہیں پڑ سکتا. لیکن فرق آپ سمجھتے ہیں پڑ سکتا؟ جی بالکل پڑ سکتا ہے. کتنا پڑ سکتا ہے اس میں ممکن ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, سب لوگ سب کچھ بھول جائیں, لیکن فرق اگر پڑ سکتا ہے اس انکنسسٹنسی کا نہیں تو وہ منفی ہی ہے. جب نیب کی ہیئرنگ میں آپ کے خیال سے یہ بات بیان نہیں ہو گئی تھی کہ لوگ کتنا جلدی بھول جاتے ہیں؟ جی پورے جو 400 لوگ تھے وہ سب کچھ بھول گئے تھے بھائی صاحب. نہیں 400 لوگ ہوں یا 4000 ہوں اور وہاں جو بھی ہوں, میں بات کر رہا ہوں میڈیا کی کوریج اگر آپ نے دیکھی ہو, تو اگر آپ نے لیول آف انٹرسٹ دیکھا ہو, نیچرل وہی غیر فطری عمل ہے نا, تو وہ تو ظاہر ہے ایک ڈیم بریک ہوگی تو وہ ظاہر ہے جب ڈیم بریک ہوگی تو سب سے بڑے نیوز گیٹر اس دن کے اس ہفتے کے وہی ہوں گے. لیکن پھر تواتر سے اگر کنسسٹنسی ہوگی تو ہی یہ بات ساری بلڈ ہوگی, یہ میری رائے ہے. بٹ کنسسٹنسی کی آپ کے خیال سے ایک شیلف لائف, ایک ٹائم لیمٹ کیوں ہے؟ کنسسٹنسی جو ہے وہ کبھی والیوم نیچے جاتا ہے, کنسسٹنسی کی ٹائم لمٹ نہیں ہے, انکنسسٹنسی کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ جب لوگوں کو بار بار یہ آیا ہونے لگے کہ آپ اپنے مفاد کے لیے یا اپنی مجبوری کے لیے چپ ہیں. والیوم ناٹ لیولز آف کنسسٹنسی. دیکھیے اگر یہ بات آیا ہونے لگے کہ آپ اپنے مفاد کے تحت یا اپنی ضرورت کے تحت یا اپنی مجبوری کے تحت چپ ہیں,
اور پھر اپنے مفاد کے تحت اور اپنی مجبوری کے تحت اور اپنی ضرورت کے تحت بول رہے ہیں، تو اس سے کوئی مثبت آپ کے اوپر اثر نہیں آتا. آپ کے چاہے کم ہی نقصان ہو لیکن نقصان ہی ہوتا ہے. اس حد تک میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں کہ اس کا منفی اثر ضرور ہو سکتا ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں، انکنسسٹنسی اسی کو کہہ رہا ہوں. بہرحال آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، @heatherwheat10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے، JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب پھر سے حاضر ہوں گے تو DHA اور کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کراچی کے حوالے سے بات کریں گے. وہاں پہ احتجاج ہوئے اور وہ احتجاجی جو ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کٹے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. اس سیگمنٹ میں ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں گے، جس کا ایک اپ اسکیل علاقہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، اس کے فیزز 1 سے لے کے 8 اور اس کی جو میونسپل ثوابدید ہے اس کا کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے پاس ہونے کے حوالے سے اس شہر نے انپریسیڈنٹڈ احتجاج دیکھے. انپریسیڈنٹڈ اس لیے نہیں، اس لیے کہ وہ بڑے تھے، اس لیے کہ وہ ہوئے. کبھی آج تک شہر کی تاریخ میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یا کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے خلاف اس طرح اس کے ساکن اس علاقے کے اس طرح سراپے احتجاج نہیں ہوئے. ویژولز بھی لوگوں کے سب کے سامنے ہیں. لوگ جو کہ 60 70 80 گھنٹے بجلی سے محروم رہے، اس لیے بجلی ٹھیک کرنے کے لیے جن جگہوں تک رسائی چاہیے تھی کہ الیکٹرک کو، وہ اسے مل نہیں پا رہی تھی کیونکہ وہ جگہیں اس وقت تک پانی میں ڈوبی ہوئی تھی. سب اسٹیشنز جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے بجلی ریسٹور نہیں ہو پا رہی تھی. یہ کراچی کے وہ علاقے ہیں جہاں پہ آفیشیل ویلیوز تو جو بھی کہیں، جو کہ کافی کچھ کہتی ہیں، لیکن در حقیقت ایک 500 گز کا پلاٹ جو ہے وہ ایک یورپین ملک یا لنڈن کی زون 2 کے ایک چھوٹے اپارٹمنٹ کے برابر کئی کروڑ روپے کا فروخت ہوتا ہے. وہ فروخت اتنے کا ہوتے ہوئے چند لاکھ کا رپورٹ کیوں ہوتا ہے، یہ ایک بالکل الگ بحث ہے. اس کو اس بریچ کے اندر بہت سارے لوگ کالا دھن کس کامیابی سے رکھ پاتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. اس کالے دھن کے اوپر ٹیکسیشن جو ہے وہ سیر حاصل طریقے سے کیوں نہیں کی جاتی تاکہ لوگوں کو ڈکلیریشنز کرنی پڑے، یہ ایک الگ بحث ہے. کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں ٹائٹن کیوں نہیں کی جاتی تاکہ امیر لوگ مزید امیر نہ ہو سکیں پلاٹس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھنے سے، جن کو وہ پلاٹس کے اوپر قبضہ کرنے کا سالانہ کوئی جرمانہ نہیں دینا پڑتا، جو کہ اور تقریباً تمام بڑے ملکوں کے ڈیولپڈ شہروں میں دینا پڑتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ہم کنسٹرکشن سیکٹر کو پش آن کرتے ہیں اور نتیجتاً جو کراچی کے اندر قریب 10,000 گھروں کی سالانہ ضرورت ہوتی ہے اس کی آدھی سے کم پوری ہو پاتی ہے. اور دوسری طرف امیر ترین لوگ جو ہیں وہ اس طرح ریسورسز کیپچر کیے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ایسٹس جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں. بہرحال یہ جہاں ہوتے ہیں وہاں پر پانی ہفتے سے زیادہ سے کھڑا ہوا ہے، کچھ علاقوں میں ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. وہاں پر جن لوگوں کی اتھارٹی ہے وہ اتھارٹی کو جواب دہ جب کرنے کے لیے لوگ سامنے گئے تو ان کے خلاف دہشت گردی کے علاوہ اور دیگر الزامات کے تحت کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن نے FIR کٹوا دی. ان FIRs میں ان لوگوں کو جو نامینیٹڈ نامزد لوگ تھے ان کی بیلز ہو گئیں. پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم احتجاج یہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے سامنے کریں گے، جن کا کام ہے ہم سے ساری فیسیں لینے کے بعد ہمیں سروسز دینا. لیکن سروسز تو دور کی بات ہے، جب وہ نالا جو کہ انہوں نے ماسٹر پلاننگ کے وقت بنیادی طور پہ بنا کر رکھنا چاہیے تھا ایک بھی گھر بیچنے سے پہلے، اس کو جب بنانے کا جب خیال آیا 2007 میں جب پورا ڈیفنس ڈوب چکا تھا، تو اس کو بنانے کے بھی سارے اربوں روپے وہاں کے ساکنوں سے لیے اور لینے کے بعد ایک سب سٹینڈرڈ کنسٹرکشن کی گئی، جس کی بہت سارے سوالات لے پیپل کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ روڈ کے بیچ میں کیوں ہیں، یہ کافی کیوں نہیں ہے، جس کے جواب جو ہیں وہ بادی النظر یہ آتے ہیں کہ ہمارے پاس بس اتنے ہی پیسے تھے جو آپ سے جمع ہوئے تھے. بہرحال انسٹیٹیوشنل ایک گورننس کا سوال سامنے آتا ہے کہ آپ نے اگر سویلین پاپولیشن کو لاکھوں کی تعداد میں ایک جگہ بسانا ہے اور وہ بسانے کے لیے قانون آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ بہتر ماسٹر پلاننگ اور بہتر رسپانسبلٹی دکھائیں گے. قانون اگر آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ یہاں سے پیسے لے کے کہیں اور نہیں لگا سکتے، انہی لوگوں پہ لگانے ہیں. قانون اگر آپ کو پابند کرتا ہے کہ اگر کہیں کینٹونمنٹ ہے تو وہ اس لیے وہاں پہ حاضر سروس افواج پاکستان حاضر ہیں یا حاضر سروس افواج پاکستان کی ضرورت کے لیے وہ زمین ہے، تو پھر اور جس سے نتیجے میں وہ پھر لوکل گورنمنٹ کے کئی طاقتوں سے
اور میوریل سسٹم کی کئی طاقتوں سے وہ مستثنا ہو جاتا ہے اور وہ ایک اپنا خود انسولیٹڈ از خود سسٹم آف گورنمنٹ ہوتا ہے. اور پھر اس سب کچھ کے بعد اتنے فیلیئرز ہوتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ کنٹونمنٹ اس کو ہونا ضروری ہے, اور اگر ضروری ہے تو اس کو جواب دہ ہونا پھر بھی کیوں نہیں ضروری؟ وحید صاحب آپ بھی وہیں رہتے ہیں, ذرا بتائیں آپ کی روڈ کی کیا حالات ہیں اور آپ کے اس کنٹونمنٹ اور اتھارٹی کے حوالے سے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں روڈ جو ہیں وہ ڈرینیج اس کے بالکل بیچ میں سے جو ہے وہ بنا دی گئی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ جو چیز لیز ہونے کے وقت اور ان سوسائٹیز کے بننے کے وقت طے شدہ اور بن چکی ہونی چاہیے چیزیں, وہ بعد میں ایکسٹرا چارجز لے کے جب بنائی جاتی ہیں تو اس سٹینڈرڈ سے بھی نہیں بنائی جاتی جس طرح کے چارجز لیے جاتے ہیں, اور پھر بنائی بھی اس وقت جاتی ہیں جب اس کی ضرورت جو ہے وہ آلریڈی کچھ سالوں سے ہو چکی ہوتی ہے. تو بہت سارے اس طرح کے ایشوز ہیں جو کہ صرف کنٹونمنٹ اور ڈی ایچ اے کی حد تک نہیں بلکہ کراچی کی اور شور پہ پاکستان کے دیگر ڈسٹرکٹس میں دیگر اتھارٹیز میں یہ ایشوز ضرور ہوں گے, لیکن جب یہ ایشوز ایک ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں اچھا خاصا پیسہ لیا جاتا ہے سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے اور پھر اس طرح کی سروسز نظر نہیں آتی اور پھر اس طرح کے وہاں رہتے ہیں کہ جو سراپا احتجاج جب ہوں تو کچھ خبر شاید تھوڑی سی زیادہ بنتی ہے اور شاید کچھ رنگ برین کپڑے جو ہے وہ زیادہ پہن کے آ سکتے ہیں. میں بھی وہیں رہتا ہوں, اتنا رنگ برین ہوں نہیں جتنے باقی سب ہیں, لیکن بہرحال تو دا پوائنٹ از کہ یہ ایک ایشو جو ہے وہ ایک انڈیمک ایشو ہے, بنیادی ایشو ہے. اس کی سطحی بات جو ہے وہ چارجز کی حد تک ہے, اس کی سطحی بات جو ہے وہ سروسز کی حد تک ہے, لیکن اگر اس کی ہم ایک بنیادی چیزوں پہ جائیں, اس اصول پہ جائیں کہ کون کیا کام کر رہا ہے, کیا یہ اس کا کام ہے بھی یا نہیں ہے, کیا آج تک یہ اس کا کام ہے یا نہیں ہے, اور یہ کہ جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ وہیں خرچ ہوتے ہیں وہاں پہ اور جس وجہ سے لیے جاتے ہیں. یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے اب جوابات میرے خیال سے لوگوں کو چاہیے, جس میں پھر آڈٹ کے ذریعے سے بھی جوابات آ سکتے ہیں. اور آگے اگر ہم کچھ قانونی نقطے دیکھیں کہ کب تک کنٹونمنٹ کا ایریا نوٹیفائڈ رہ سکتا ہے ایز اے کنٹونمنٹ, ملٹری پرپس جو ہے وہ کب تک وہاں واقعی وہ پرپس فلفل ہو رہا ہوتا ہے یا نہیں, اور اس کے بعد کیا فیڈرل گورنمنٹ کو ریورٹ ہونا چاہیے یا نہیں. یہ کچھ ایسے نقطے ہیں جو آج تک ہم نے ریزالو نہیں کیے. ہر ریزیڈنٹ کی ایک بنیادی حق ہے اس کا اسیمیلیشن کا, ایسوسیشن کا, ریپرزنٹیشن کا. کیا اس کے اوپر یہ فٹ پرنٹ اور یہ قدغن ریزنیبل ہے کہ اس کو ایک کنٹونمنٹ ایریا نوٹیفائی کر کے اس کی میونسپل فنکشنز اس کے ریپرزینٹیٹیو لوگوں سے لے کر ایک بورڈ کے اندر دے دیے جائیں جبکہ وہاں پہ کوئی کنٹونمنٹ ہو نہیں؟ دیکھیں, جو آپ کی ریپرزینٹیٹیو اور الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ وہی ہے جو یہ ڈی نوٹیفائی کر کے واپس بھی لے سکتی ہے. تو پہلا سوال تو یہ اٹھے گا کہ وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آخر یہ کرنا کیوں نہیں چاہتے. یہاں پہ دیکھیں بہت بنیادی باتیں ہیں, بہت پرانی باتیں ہیں, اور کچھ انڈیمک اور انسٹیٹیوشنلائزڈ باتیں ہیں جن کی باتیں کرنا بھی جو ہے وہ ان باتوں میں سے نہیں ہے جس کی گنجائش اور اجازت ہوتی ہے. تو ہیں یہ بڑے بنیادی ایشوز, اور بنیادی ایشوز جو ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی جو ہے ان بنیادی ایشوز کو ویسے اگر ہم بس سطحی طور پہ لے آؤٹ کر دیں, ایک اتھارٹی حکومت نہیں ہوتی, اس کو ٹیکسیشن کا حق نہیں ہوتا. تو چاہے وہ کسی چیز کو پراپرٹی ٹیکس کہہ دے یا ٹرانسفر ٹیکس کہہ دے یا کنزروینسی ٹیکس کہہ دے, در حقیقت وہ فیس ہوتی ہے. فیس اور ٹیکس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس جنرل پرپس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, فیس کے اوپر یہ گنجائش نہیں ہوتی. فیس کو اگر آپ سے کوئی اتھارٹی لیتی ہے تو اول تو اس کو اس بات کا مجاز دکھانا ہوتا ہے کہ وہ لینے کے قابل ہے. دوم, وہ فیس جو ہے وہ جس مد میں لی جا رہی ہوتی ہے وہ اس پہ صرف ہونا ضروری ہے. اور تیسری بات, اس فیس کو جس کام کے لیے لیا جا رہا ہے اس سے موازنہ ہونا چاہیے. 1000 روپے لے کے 10 روپے کا کام نہیں کیا جا سکتا. 1000 روپے کرسی دلانے کے لیے لے کے آپ کے لیے ٹیبل نہیں خریدی جا سکتی. 1000 روپے زمین کے اوپر روڈ بنانے کے لیے لے کے اس سے مزید فیز نہیں بنائی جا سکتی, اس سے مزید ایریا نہیں کیپچر کیا جا سکتا. اور یہ کوئڈ پرو کو کہتے ہیں اس کو لیگل زبان میں. اور سب سے جو بیسک جنرل بات ہے وہ یہ ہے
کہ میرے علاقے سے پیسے لے کے ایک مزید علاقہ آباد کرنے کے لیے اگر استعمال ہو رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، لیکن اگر ہو رہے ہیں تو اس سے مجھے کچھ نہیں مل رہا. لہٰذا یہ ساری تمام بنیادی باتیں ہیں جن کے اوپر بہت دفعہ سوال اٹھے ہیں، اور اب شاید سوال جو اٹھ رہے ہیں ان کے اندر قانونی راستہ بھی کچھ لوگوں نے اختیار کیا ہے. وحید صاحب، یہ آپ کو ویسے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہوئے. آپ اور آپ کے دیگر جتنے ان بنگلوں میں رہ رہے ہیں لوگ ڈیفنس میں، ان سب کو مبارک ہو. آپ کو اجازت مل گئی ہے، آپ اپنی گھروں کی اب صفائی کر سکتے ہیں، ڈی ایچ اے نے کہا ہے، اور آپ پینٹ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ سویج لائن بھی ٹھیک کرا سکتے ہیں، اور آپ بنیادی طور پہ عمومی مرمت بھی کروا سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر آپ کوئی مزید کام کرانا چاہیں تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے. دیکھیں، یہی بات ہے کہ قوانین کا جو اپلیکیشن ہے وہ ایک سٹیزن کی سلائٹسٹ ڈیویشن اور پرسپشن آف ڈیویشن پہ جس طرح اپلیکیشن اس کی ہوتی ہے اور انفورسمنٹ ہوتی ہے، وہی انفورسمنٹ ہونی چاہیے جب اتھارٹی کی طرف سے کوئی ڈیویشن ہو، اور جہاں پہ فیس کی مد میں سروس نہ دی جا رہی ہو، جہاں پہ فیس لی یہاں سے جا رہی ہو، خرچ کہیں اور کی جا رہی ہو. تو اگر تو اس طرح کے معاملات ہیں تو وہ کلیئر ہونے چاہیے کہ یا تو ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ایسا ہونا جو ہے وہ رکنا چاہیے. بنیادی مسئلہ گٹر یا نالے بنائے یا نہیں بنائے، مہنگے بنائے یا نہیں بنائے، روڈ کے بیچ میں بنائے یا نہیں بنائے کا نہیں ہے. بنیادی مسئلہ لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونے کا ہے، جو کہ ایک الیکٹڈ ڈیموکریسی کے اندر ہر لیول پہ آئین جو ہے گارنٹی کرتا ہے. اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو جواب دہ ہونا چاہیے یا نہیں، اس سوال میں گنجائش اتنی ہے نہیں جتنی ہم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جو پھر سے حاضر ہوتے ہیں تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب، جو کہ عمران خان صاحب کے معاون خصوصی ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، اور سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے ایک ریبٹل دیا، جس کے بعد ہم نے سٹوری کی بھی بات کی جس کا انہوں نے ریبٹل دیا. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پچھلے ویکینڈ ایک سٹوری نشر ہوئی، احمد نورانی صاحب نے ایک انٹرنیٹ ویب سائٹ پہ ریلیز کی، جس کے اندر الزام لگایا جا رہا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں، جو کہ اس وقت معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے جو اپنے اثاثہ جات کی ڈیکلیریشن دی ہے اس کے اندر ایک تضاد ہے. اور در حقیقت وہ ڈیکلیریشن جو ہے عمران خان صاحب نے مانگی تھی اپنے تمام ایس اے پی ایم سے، اور در حقیقت وہ کئی کروڑوں ڈالرز کے مالک ہیں. ان کے ذاتی جائیداد جو ہے ان کی فیملی کی، وہ 5 کروڑ ڈالر سے 50 ملین ڈالر سے زیادہ ہے. اس کے اوپر باجوہ صاحب نے اول تو کہا کہ بھائی اسٹرانگلی ریبٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ثبوت دے کے ریبٹ کی ایک بات، لیکن بہرحال انہوں نے اسٹرانگلی ریبٹڈ کہا، اور اس کے بعد 4-5 دن بعد ایک ریبٹل پیش کیا. وہ ریبٹل ایک پریس ریلیز ہے جس کے اندر وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے فیملی کا فارچون 50 ملین نہیں 70 ملین ڈالر ہے. فیملی کی کنٹرول جو باجکو گروپ ہے، اس کے اندر دیگر بھی انویسٹرز ہیں. وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی زوجہ نے 1 جون 2020 کے بعد سے ان کی کوئی ہولڈنگز ملکیت شیئرز کی نہیں ہے. یہ بات ذرا اہم ہے، اس کے اوپر بعد میں آئیں گے. اور اس کے بعد سے اس لیے انہوں نے 22 جون کو کیونکہ ڈیکلیریشن دی ہے، لہٰذا انہوں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی اس ڈیکلیریشن میں. پھر وہ کہتے ہیں، یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے جو جتنا وہ سٹرکچر بتایا گیا ہے اس میں نمبرز آف کمپنی سے وہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس بات سے علل اعلان وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کس طرح فرماتے ہیں؟ انہوں نے شاہ زیب خانزادہ سے بھی بات کی، کل تقریباً تمام ٹی وی چینلز پہ انہوں نے انٹرویو دیا تھا. باجوہ صاحب فرما رہے ہیں، اور بھی باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ 70 ملین ڈالر میں سے 60 ملین ڈالر 6 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ بینکوں اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے دیا ہے. اس کے لیے انہوں نے کوئی ڈاکیومنٹری ثبوت پیش نہیں کیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ہے، جو کہ دکھائے گی کہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن چند ہزار ڈالر کے عوض ایک برجننگ بزنس کو کس سیکیورٹی کے تحت 60 ملین ڈالر دیتا ہے. یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب آج انہوں نے ان کی یہ تمام باتوں کو تسلیم کیا ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے ان کے ریبٹل سے. تو ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ واقعی میں کیا سیکیورٹائزیشن تھی. دوسری اہم بات یہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام بزنس ایمپائر ایک تو تسلیم کرتے ہیں کہ 7 کروڑ ڈالر کا ہے، اس کے اندر 50 دیگر انویسٹرز ہیں اور 6 فیملی کے انویسٹرز ہیں. ان کا اپنا ذاتی کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کی زوجہ کا تعلق 1 جون 2020 سے نہیں ہے. اب یہ ڈیٹ اہم اس لیے کہ باجوہ صاحب نے 22 جون 2020 کو اپنے اثاثہ جات ڈکلیئر تو کیے،
لیکن اثاثہ ڈکلیئر کرنے کا اعلان اور حکم وزیر اعظم پاکستان نے 22 مئی 2020 کو دیا تھا. یعنی کہ اگر 1 جون 2020 سے پہلے ان کی زوجہ کے اثاثہ تھے اور اب نہیں ہیں اور ڈکلیریشن کے وقت نہیں تھے، لہٰذا 1 جون 2020 اور 22 مئی 2020 کے بیچ میں ایسے 8 دن تھے جب ان کی زوجہ کے اثاثہ بھی تھے، ان کی ڈکلیریشن فرض بھی ہو گئی تھی، اور ڈکلیریشن فرض ہونے کے بعد ان اثاثہ کو بیچا گیا یا جو بھی کیا گیا. اور ان کی کیا حیت ہے ہمیں نہیں پتا. وہ $18,000 سے تو شروع ہوئے تھے، ہم یقین کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے، ان کے پاس ڈاکیومنٹس بھی ہیں، لیکن وہ پھر 2020 میں 1 جون کو بکے کتنے کے وہ ہمیں نہیں پتا. وہ بکنے کے بعد ان کے جب بیٹوں کے پاس گئے تو وہ کس طریقے سے گئے، انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کے پاس گئے، وہ کس طریقے سے گئے وہ بھی ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں پتا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بیٹے جو ہیں وہ اپنے چاچوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں. ایک اور باجوہ صاحب کے اوپر کلیم کی گئی تھی کہ ان کے ایک اور بیٹے ہیں یہاں پر جو کہ کنسٹرکشن کا، ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں، اور اس بزنس کا نام دیا گیا تھا سائن بلڈرز اینڈ اسٹیٹس. سائن بلڈرز اینڈ اسٹیٹس کے حوالے سے باجوہ صاحب نے اپنی پریس ریلیز میں فرمایا ہے کہ سائن بلڈرز اینڈ اسٹیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ SECB کے پاس جو رجسٹرڈ ہے وہ ایک ڈیفنکٹ کمپنی ہے، ڈورمنٹ ہے شروع سے، کبھی اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا. یہ انہوں نے پریس ریلیز میں کہا ہے. لیکن انٹرویو میں انہوں نے فرمایا کہ سائن بلڈرز ایک الگ کمپنی ہے، نام تقریباً ایک ہی ہے، جس بیٹے کی ہے اسی کی ہے جس کی یہ ڈورمنٹ کمپنی تھی، اور وہ در حقیقت یہ سارے کنسٹرکشن کے کام کرتی ہے. اور باجوہ صاحب نے فرمایا کہ یہ کمپنی جو ہے یہ FBR کے پاس رجسٹرڈ بھی ہے. لیکن باجوہ صاحب نے یہ کلیریفائی نہیں کیا کہ کیا اس کمپنی کا بھی سیڈ منی ان کے یہاں پہ بیٹے نے ہی کوئی چند $100 خود کما کے سے شروع کر کے اب ایک کنسٹرکشن کمپنی بنا دی ہے جو کہ ماسٹر ڈیولپمنٹ کر رہی ہے، یا پھر اس میں باجوہ صاحب کی اپنی کوئی سیڈ کیپٹل ہے. اور یہ اہم اس لیے کہ اگر ایسا ہے کہ ان کا اپنا سیڈ کیپٹل ہے تو پھر وہ اپنے بیٹے کو انڈیپینڈنٹ نہیں کہہ سکتے. پھر ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے بیٹے کو جو یہ سیڈ کیپٹل تھا وہ ان سے نہیں ملا یا پھر انہوں نے خود کریٹ کیا. یہ ساری باتیں کرنا اہم اس لیے کہ ایک خاندان ہے جس کے اندر ایک حاضر سروس سپریم کورٹ کے جج صاحب. اور ایک اور چیز بھی ہے، باجوہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد سے امریکہ میں ایک پائی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی اگر آفیشیل نہ ہو. اسی طرح برٹن میں بھی ایک پائی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی اگر آفیشیل نہ ہو. لیکن قاضی فائز عیسی صاحب کے بچے جن کی حاضر انکمز کی ڈیکلیریشنز انہوں نے ثابت کی، اپنی ذاتی انکم کی ڈیکلیریشنز انہوں نے ثابت کی، ان کی زوجہ نے اپنی اینسیسٹرل انکم کی ڈیکلیریشن ثابت کی، اس سب کچھ کے سامنے اس کی کمائی کا عشر و عشیر نہیں جو 2 اپارٹمنٹس ان کے بچوں نے خرید لیے. لیکن پھر بھی FBR جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور مبینہ طور پہ وہ خوش نہیں ہے اس بات سے کہ وہ پیسے جن کی بینکنگ ٹریل موجود ہے اور دی گئی ہے. تو ایک طرف یہ معیار ہے، اور 9/11 کے بعد ہی ہوا، لیکن کسی نے اس طرح ان کو معاف نہیں کیا کہ ہاں جی وہ ان ممالک کے اندر پیپر ورک جو ہے وہ تو اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تمام پیپر ورک سبمٹ ہوا، تمام پیپر ورک پرکھا گیا، تمام پیپر ورک اب FBR پھر سے پرکھ رہا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں، وہ اثاثے ہیں جن کی پہلی ڈیکلیریشن جسٹس عیسیٰ کی بیگم نے خود کی تھی. وحید صاحب، یہ ایک نہیں 2 پاکستان، 2 نہیں 1 پاکستان. ایکچولی اس میں فنڈامنٹل ایشو جو ہے وہ ہے یہ کہ جو دوہرا معیار جو ہے ہم نے دیکھا اکاؤنٹیبلٹی کا، اس نے اس اکاؤنٹیبلٹی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے الزام سے جو ہے وہ ملا دیا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اتنی ہی سلیکٹڈ نظر آتی ہے جتنی کہ الزام لگتا تھا کہ الیکشن سلیکٹڈ ہیں. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے اس میں جو لوگ ان فیور ہیں یا جو حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ایک مختلف طرح سے ہونا، اور جو لوگ پولیٹیکل اپوزیشن ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی مختلف طرح سے ہونا، یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت ٹینٹ کر رہی ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو، جس پروسیس کی اس ملک کو اشد ویسے ضرورت ہے. قاسم باجوہ صاحب کتنے انسنٹ یا گلٹی ہیں اس پہ تو میں نہیں کہہ سکتا کچھ، اور ان کی ایکسپلینیشن کتنی صحیح یا غلط ہے میں اس پہ بھی کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک تاثر جو کریٹ ہوتا جا رہا ہے وہ کچھ ہے یہی کہ اگر آپ حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کچھ اور ہے، اور اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ ہیں تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کچھ اور ہے. اور اس سے جو اعتماد ہے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں وہ ایروڈ ہوتا نظر آ رہا ہے. اور جب اکاؤنٹیبلٹی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن سمجھا جائے گا اور تو پھر اس اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ لوگ اس طرح
کھڑے نہیں ہوں گے جس طرح کے ضرورت ہے اس ملک میں کہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے ساتھ عوام ساتھ کھڑی ہو. صحیح ہے. اور یہ ایک چیز یہاں کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ جو بنیادی جز تھا اس احمد نورانی صاحب کی کہانی کا کہ جیسے جیسے باجوہ صاحب کی رینک کے اندر بہتری آئی اس طرح ان کے خاندان کی اساتذات کے اندر بہتری آئی، اس کا کوئی لنک نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کی بس ایک اندیشہ ہے کہ دیکھیں یہ یہاں پہنچے تو ان کی فیملی وہاں پہنچ گئی، جبکہ زیادہ آسان طریقہ بتانے کا یہ ہے کہ ایک محنت کرنے والے کامیاب لوگوں کا خاندان تھا. پرائم منسٹر صاحب کا جو معیار تھا ہمیشہ تفتیش کا اور ٹرانسپیرنسی کا اور انصاف اور عدل کا، وہ یہی تھا کہ اگر آپ ایک امپورٹنٹ عہدے پہ فائز ہیں اور آپ پہ ایک انکوائری یا آپ پہ ایسے الزام لگتے ہیں جو جواب دہ ہیں، جواب طلب ہیں، تو اس صورت میں آپ کو عہدے سے ہٹ کے جواب دینا چاہیے تاکہ آپ کا عہدہ اثر انداز نہ ہو سکے تفتیشی عمل پہ. تو یہ جو ان کا پیمانہ تھا، ان کا سٹینڈرڈ تھا خان صاحب کا، اس کو جب دوہرے طریقے سے اپلائی کیا جاتا نظر آئے گا تو وہاں پہ پھر اکاؤنٹیبلٹی پروسیس جو ہے وہ سب سے بڑا لوزر ہوگا. اور اس وقت تو دیکھیں آج کی بات ہے، آپ پولیٹیکل اپوننٹس کو وکٹمائز کر بھی لیں، یہ پہلے بھی ہوا ہے، یہ آخری دفعہ بھی نہیں ہو رہا، پہلی دفعہ بھی نہیں ہو رہا. وہ پہلے بھی باؤنس بیک کر کے پرائم منسٹر بھی بنے ہیں، وہ چیف منسٹر بھی بنے ہیں، ان کی پارٹی جو ہے وہ پاور میں بھی آئی ہے. اور وہی بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 90s والی ساری چیز دہرائی جا رہی ہے، 2000s والی ساری چیز دہرائی جا رہی ہے کہ یہ بھی ایک باریاں لگانے والا چکر ہے. یہاں بھی اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہی ہے کہ ان کو بس اپنے ٹرم، اپنے ٹینیور کے لیے اتنا دبا دو کہ یہ اپوزیشن نہ بن سکیں، اور اس کے بعد یہی لوگ پھر الیکشن جیت کے انہوں نے آنا بھی ہے واپس. تو یہ میوزیکل چیئرز کی گیم جو ہے یہ وہی والی چل رہی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے میرے خیال سے اس وقت وکٹم ہے. جعفری صاحب دیکھیں، سی پیک پاکستان کا مستقبل بتایا جاتا ہے. سی پیک سے منسلک اس ملک کے سب سے بڑے پروجیکٹس اور ٹھیکے ہیں آئندہ کے. ٹرانسپیرنسی کا جتنا دخل اور جتنی ضرورت سی پیک کے حوالے سے ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی اور چیز کے حوالے سے شاید نہ ہو پاکستان میں، ایٹ لیسٹ ایز فار اتھارٹیز آر کنسرنڈ. سو یہ ٹرانسپیرنسی کا یہی کہا جاتا ہے کہ نہ صرف کسی کو شفاف اور صاف ہونا چاہیے، اس کو صاف اور شفاف نظر آنا چاہیے، اور ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد بھی صاف اور شفاف نظر آنا چاہیے، اور اس پروسیس میں پھر اپنے انتہائی کانفیڈنٹ نظر آئے. انتہائی کانفیڈنٹ تھے اپنے پیپر ورک میں. اس کی بات کر رہا ہوں، پرائم منسٹر کے سٹینڈرڈ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور باجوہ صاحب اپنے پیپر ورک میں انتہائی کانفیڈنٹ تھے اور وہ ریڈی ہیں کسی بھی کورٹ آف لا میں کسی کو بھی فیس کرنے کے. یہ ظاہر ہے تفتیش کا تقاضا، لیکن یہ ہے کہ تفتیش بھی پھر آگے بڑھے. نو ون از سیئنگ ہی از گلٹی. اور تفتیش جب آگے بڑھے گی تو وہ سب کے حوالے سے بڑھے. جی تفتیش جب آگے بڑھے گی تو ہم پورے امید ہیں کہ یہ ساری باتیں جن کا انہوں نے کہا ہے جواب ہیں ان کے پاس، وہ سامنے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. اور بہت اچھی بات. آپ لوگوں کو شو کیسا لگا؟ facebook.com/agenda360 پہ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. @agenda360 ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے، اس پہ ہم اس شو کے ہائی لائٹس بھی شیئر کریں گے. @Hadavi10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے. @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ کل ایک بار پھر 7:05 پہ حاضر.